اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ کسی بھی نماز کے بعد صرف 41 مرتبہ پڑھیں، پھر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہاتھوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ نماز عصر کے بعد غربت اور مشکلات کے توڑ کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ ایک تسبیح جس نے پڑھی انشاءاللہ اس کو ایسی غیبی مدد ملے گی کہ تمام احباب عزیز و اقارب آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ بھائی جان یہ عمل آپ نے کیا کیا، آپ کے تو حالات اچانک بدل گئے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، جس نے نصیب بنائے ہیں وہ نصیب بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ کو تھوڑی سی باتیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ آپ میں ایک حوصلہ آئے، آپ کا عقیدہ یعنی درست ہو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ تو انسان کو آخری سٹیجز پر بھی معاف کر دیتا ہے انسان کے، پھر جب انسان اسے مانگتا ہے اور اس کی جب عطائیں ہوتی ہیں، ویسے ایسے ہی تو نہیں شاعر نے کہہ دیا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز عصر بھی ایسی نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی درمیانی نماز کی سب سے زیادہ حفاظت کیا کرو۔ درمیانی نماز یعنی فجر اور ظہر ہو گئی اور مغرب اور عشاء ہو گئی، اور عصر کی نماز جو ہے درمیانی نماز ہے۔ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور جب وہ دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے اسے نماز پڑھتا دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پر یعنی کہ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رحمتیں، برکتیں اور فضل اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ انشاءاللہ پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ آپ نے بھی اپنے اللہ سے مانگنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ مانگنا ہے، پرخلوص ہو کے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئیں، ہمارے رزق، مال اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تو اپنے فضل سے دور فرما۔ اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جب بھی نماز عصر پڑھ لینی ہے تو سورۃ الکوثر کو ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ اپنا معمول بنا لیں، کم از کم ایک مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے معنی کو سمجھ گئے، اس کو پورے یقین اور محکم یقین کے ساتھ، یعنی کہ پکے یقین اور پختہ عقیدے کے ساتھ، مایوسی کا تصور ذہن سے نکال کر آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل ہوگا، ٹھہر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنی آپ پہلے تسبیحیں کرتے ہیں اتنی آپ لازمی کیجیے گا، بعد میں ایک چھوٹی سی تسبیح بھی کر لیا کریں۔ سورۃ الکوثر کو کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ تعداد میں جتنی مرضی بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔